السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ مبارک مہینہ محرم شریف کا چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے اور عبادت و ریاضت کا زیادہ اہتمام کیا جائے اس مہینے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے کئی لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جس میں 72 شہید ہوئے، کچھ روایت کے مطابق 91 یا 92 لوگ شہید ہوئے۔ تو اس مہینے میں حضرت امام حسین کی زیادہ سے زیادہ نیاز دلائی جاتی ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کے خاطر لوگ قرآن خوانی، میلاد وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ اچھے کام ہیں، کرنے چاہیے۔ اس محرم کے مہینے میں کچھ وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے یا لوگ ان کو نہ کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آج تحقیق کچھ مسائل پر ہوگی۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ محرم الحرام یعنی اسی مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ عوام میں کافی مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، بیاہ نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب ہم نے اس مسئلے کی معلومات کی اور اس مسئلے کے خاطر کتابوں میں اس مسئلے کا جب ہم نے اس مسئلے کا جواب کتابوں میں ڈھونڈا تو یہی نکل کر کے آیا کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنے میں، محرم کے مہینے میں نکاح کرنے میں، محرم کے مہینے میں بارات کرنے میں یا محرم کے مہینے میں منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کی غلط فہمی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے، کیا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے؟ تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ جواب جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے، ملاحظہ کریں، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ حوالہ ہے الملفوظ حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے اور کوئی بھی منع نہیں ہے۔ اس مہینے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ نیا گھر نہیں بناتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو مکان کی تعمیر کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور مکان اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ اس مہینے میں روک دیتا ہے اور کہتا ہے اگلے مہینے سے بنیاد ڈالوں گا، اگلے مہینے سے مکان بناؤں گا۔ تو کیا اس مہینے میں نیا مکان نہیں بنا سکتے، نئے مکان کی بنیاد نہیں ڈال سکتے؟ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو آئیے میں سوال اور جواب دونوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سوال ہے، بعض لوگ مانتے ہیں کہ محرم میں نیا گھر نہیں بنا سکتے، منع ہے، اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام یا سفر المظفر یا کسی اور مہینے میں نیا گھر بنانے میں شرعاً کوئی ممانعت یعنی روک نہیں، کیونکہ کسی مہینے یا کسی تاریخ کو منحوس جاننا جہالت ہے اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289۔ یعنی آپ نیا مکان بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی مہینے میں بنا سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ میں اس کی بنیاد ڈال سکتے ہیں اور کسی بھی دن اس کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ محرم کے مہینے میں نیا گھر نہیں بنا سکتے، یہ عوام کی غلط فہمی ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں محرم کی 10 تاریخ تک، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، اس مہینے کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک عوام میں مشہور ہے کہ کسی دوسرے بزرگ کی نیاز نظر فاتحہ نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ ماہ محرم ہے، اس مہینے میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور شہیدان کربلا، ان کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ کی فاتحہ نہیں دے سکتے، کسی عام مسلمان کی روح کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس مسئلے کی حقیقت پہلے سوال سن لیں، اس کے بعد میں اس مسئلے کا جواب سنیں، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو سوال ہے، عوام میں کافی مشہور ہے کہ عشرہ محرم میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہیں ہو سکتی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب، عوام میں ایک چیز اور مشہور ہے کہ یہ محرم کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس محرم کے مہینے کی جو 10 تاریخ آتی ہے، جس کو عشرہ محرم کہتے ہیں، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس دن کاروبار نہیں کر سکتے، اس دن دکانوں کو بند کر دینا چاہیے اور اس دن افسوس اور غمی کرنا چاہیے۔
کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ عوام میں کافی مشہور ہے، تو اس مسئلے کا جواب جان لیتے ہیں اور اس سے پہلے سوال جان لیتے ہیں۔ تو سنیں، کافی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن کاروبار کرنا منع ہے، اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں سال کے کسی بھی دن حلال کاروبار کرنے کی ممانعت نہیں، یعنی کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں، جتنے مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں ہر دن میں آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں، کاروبار کرنا منع نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے تفہیم المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ سال کے کسی بھی مہینے میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو کاروبار بند کرنا کہ اس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا میں افسوس کروں گا، لہٰذا میں سوگ مناؤں گا، یہ عوام کی غلط فہمی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو تکلیف ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کاروبار بند کر دیں اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو تکلیف میں رکھیں۔ ایک سوال اس میں یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ بہت سی جگہ دیکھا ہے، بہت سی جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ہرے کپڑے اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور پورے 10 دن تک کپڑوں کو نہیں اتارتے ہیں، اور بعض جگہ گھروں میں جھاڑو بھی نہیں لگتی ہے، بعض جگہ کھانا بھی 10 تاریخ کے دن نہیں بنایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے اس کا سوال جان لیتے ہیں، اس کے ساتھ میں جواب بھی جان لیتے ہیں، حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ تو سوال ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماہ محرم میں ہرے اور کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے 10 دنوں تک کپڑے نہیں اتارتے، دن بھر روٹی نہیں پکاتے اور گھر میں جھاڑو نہیں دیتے۔ یہ سب شرعاً کیسا ہے؟ یعنی اس سوال میں کئی طریقے، کئی شکیں نکل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہرے اور کالے کپڑے پہننا، دوسرا یہ کہ اس مہینے میں کپڑے نہیں اتارنا، کھانا نہیں بنانا اور گھر میں جھاڑو وغیرہ نہیں دینا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، پہلی 3 باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، اور چوتھی بات جہالت ہے۔ اس کا حوالہ ہے احکام شریعت حصہ 1 صفحہ نمبر 141۔ خلاصہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ محرم کے مہینے میں ہرے کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا، جب پورے 10 دن تک کپڑے نہیں اتارنا، روٹی نہیں پکانا، گھر میں جھاڑو نہیں دینا، یہ سب جہالت ہیں، اتارنا سب جہالت ہیں اور سوگ کی باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی 3 باتیں سوگ کی ہیں، سوگ حرام ہے، اور آخر والی جو چوتھی ہے یہ جہالت ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ایک بات یہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ اس چیز کو کہتے ہیں، میں نے تو سنا ہے اور آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہوگا تو کبھی نہ کبھی آپ عوام کے منہ سے سن بھی سکتے ہیں، کہ محرم کے مہینہ میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو سال کے ہر مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت کو ذکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جشن عید میلاد النبی جب ہوتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں بھی ذکر شہادت ہونا چاہیے، کیونکہ نانا کے ذکر کے ساتھ میں نواسے کا ذکر بھی ہونا زیادہ مناسب ہے۔ تو اس مسئلے کی جب ہم نے تحقیق کی، اس مسئلے کا جواب ہم نے تلاش کیا، تو نکل کے کیا آیا، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، پہلے سوال سنیں، بعد میں اس کا جواب سن لیں۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ محفل میلاد میں ذکر شہادت بھی کرنا چاہیے تاکہ نانا اور نواسے دونوں کا ذکر ہو جائے، اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان دیتے ہیں، فرماتے ہیں علماء کرام نے مجلس میلاد شریف میں ذکر شہادت سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ میلاد النبی کی محفل میں شہادت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، منع فرمایا ہے کہ مجلس سرور ہے اور ذکر حزن مناسب نہیں۔ یعنی حضرت امام حسین کی جب شہادت کا ذکر آتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کا دل رونے لگتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ ذکر شہادت کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہ میلاد النبی کی محفل سرور کی محفل ہوتی ہے، خشوع کی محفل ہوتی ہے، لہٰذا حزن کی محفل، غمی کی محفل، غمی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حوالہ ہے احکام شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 159۔ اسی طرح ماہ محرم میں بہت سی چیزیں وہ پائی جاتی ہیں جن کا شریعت میں دور دور تک کہیں سے پتہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں، یہ غلط فہمیاں کیسی لگیں،
اچھی لگی تو اور اچھی نہ لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے معاف کریں. میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.